السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَاهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا وإکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ گزشتہ اتوار آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا تھا، جس میں ترازو کے حوالے سے آپ حضرات کو کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی کہ ہم جو کچھ دنیا میں نامہ اعمال کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہم سب کے نیکیوں کو بدیوں کو ترازو کے اندر تولے گا۔ تو جب چیز تلنے والی ہے تو پھر ہر چیز جو ہے حساب کتاب سے کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے، کیونکہ جہاں پر حساب کتاب کا معاملہ آتا ہے وہاں بندہ دیکھیے آپ احتیاط میں لگ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیے، اگر کسی کی 30,000 تنخواہ ہو، اگر ایک مہینے میں وہ تھوڑا حساب کتاب کو نظر انداز کر کے جو نا تھوڑا اگر زیادہ خرچ کرے تو پھر جیسے جیسے مہینہ قریب آتا ہے اس کو ٹائٹ ہو جاتا ہے، اور وہ بولنے لگتا ہے کہ بھائی اس مہینے میں ذرا تھوڑا ہاتھ زیادہ کھول دیا تھا تو اب ٹائٹ ہو گیا۔ لہذا زیادہ کھولنا نہیں ہے بلکہ حساب کتاب سے چلنا ہے۔ اگر حساب کتاب سے نہیں چلیں گے تو غرق ہو جائیں گے، ہر اعتبار سے ڈوب جائیں گے، ہر اعتبار سے پریشان ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے اس امت کا ایک خاصہ ہے، یہ امت افراط اور تفریط سے پاک ہے، یعنی اوور ایکشن میں بھی نہیں جانا چاہیے، پورا ہی زیادہ جو نا ڈیپ چلے جا رہے ہیں، اور پورا ہی جو ہے نا پیچھے نہیں ہونا ہے کہ اتنا پیچھے ہو رہے ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں، اگر کوئی بندہ سمجھے نمازیں روزے زکوٰۃ وغیرہ اگر کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے، وہ جب دیکھو جب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، عبادات ماشاءاللہ اچھی کرتے ہیں، لیکن جب بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کام نہیں کرتے، کاج نہیں کرتے، اپنے گھر میں بیمار ہے تو کوئی دواخانہ لے کے نہیں جاتے، گھر میں کسی کی ہیلپ نہیں کرتے، ماں باپ کی ہیلپ نہیں کرتے۔ یہ پھر غلط ہے۔ یہ آپ عبادات میں اتنے جو ہے نا مشغول ہو گئے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا گھر کی ذمہ داریاں یاد نہیں ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے یہ، کیونکہ گھر کے اللہ کی عبادتیں کرنا بھی بہت اچھی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی مدد کرنا بھی یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ دیکھیے تاجدار کائنات ہے، سارے جہاں کے سردار ہے، اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ جب روٹی پکاتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کو بیلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دو جہاں کے مالک ہے اور روٹی بیل رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے دیکھیے۔ اور ہمارا مزاج کیسا ہے، وہ سب تمہارا کام ہے کچن روم کا، تم کر لینا، ہم نہیں آتے کچن روم میں، وہاں کو لائے گئے کیا واسطے، کرنے کے واسطے لائے، کرو، بیٹھ کے کھانے کے واسطے آئے، کرنے کے واسطے آئے، کرو۔ یہ نہیں میرے بھائی، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ایسا ہمارا مزاج نہیں ہونا چاہیے، غیر لوگوں کا مزاج، تو یہ زیادہ ہو گیا ادھر۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر میں دنیا داری میں بیوی میں بچوں میں اتنے گم ہو گئے ہیں، مسجد کے سامنے سے جا رہے ہیں لیکن جو ہے نا نماز کو آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، پھر یہ بھی غلط ہے۔ تو کیا ہے، یہ امت وسطیٰ ہے، یعنی ہم افراط و تفریط سے پاک ہے، ہم کو میانہ روی راستہ اختیار کرنا چاہیے، بیچ والا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو حساب کتاب سے چلتا ہے۔ اور بیچ والا راستہ کب اختیار ہوتا، جب ہم کو معلوم ہوگا کہ شریعت کسے کہتے ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں، احادیث کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ صرف قرآن کو پڑھیں گے، احادیث کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو مکمل دین جو ہے نا معلوم نہیں ہوگا، آدھا دین معلوم ہوگا۔
کیونکہ قرآن کی شرح، قرآن کی ڈیٹیلز آپ کو حدیث کے اندر ملے گی، اور قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والوں کی زندگی کو بھی پڑھنا ہوگا جنہوں نے پریکٹیکلی قرآن و حدیث پہ عمل کیا، ٹھیک ہے۔ کئی لوگوں کا مزاج ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ قرآن پڑھ لیے، حدیث پڑھ لیے اور جو ہے نا وہ عمل کرنے بیٹھتے، لیکن کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ وہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر جونیئر کو یہ کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ آپ ڈگری پڑھ کے آئے ہوں گے، آپ جو ہے نا MBA کرے ہوں گے، انجینئرنگ کرے ہوں گے، تو بھی ہماری کمپنی کا یہ رول ہے کہ ہم آپ کو 3 مہینے کی ٹریننگ دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کمپنیوں میں جاب کرنے والے جنہیں آپ BCom پڑھے ہوتے لیکن آپ کو 3 مہینے کی ٹریننگ پہ ڈالا جاتا ہے۔ ارے کیوں بھائی، میں BCom ماسٹر ہوں، پڑھا ہوا ہوں، میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوں، میں TL کے لیے اپلائی کرا، میں جو ہے نا FLM کے لیے اپلائی کرا، SME کے لیے اپلائی کرا، میں مینیجر HR کے لیے اپلائی کرا، پھر بھی مجھے 2 مہینے کی ٹریننگ؟ نہیں بھائی، آپ باہر کچھ بھی پڑھ کے آئے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس سینئر کے پاس آپ کو بیٹھ کے 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، 3 مہینے کی ٹریننگ لینا پڑتا ہے، اور پریشان مت ہوئیے، وہ ٹریننگ کا بھی آپ کو پیبل ہوگا، یعنی آپ کو تنخواہ دی جائے گی اس کے لیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، قرآن و احادیث پڑھنے کے باوجود بھی آپ کو وہ لوگوں کی سنگت اختیار کرنا چاہیے، صحبت اختیار کرنا چاہیے، ان کی زندگیاں پڑھنا چاہیے جنہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، پڑھ کر عمل کیا ہے پریکٹیکلی میدان میں۔ اور یہ پریکٹیکلی میدان میں سب سے پہلے ہم کو انبیاء نظر آئیں گے، صدیقین نظر آئیں گے، شہداء نظر آئیں گے، صالحین نظر آئیں گے۔ تو قرآن بھی پڑھنا ہے، حدیث بھی پڑھنا ہے، یہ دونوں پر یہ دونوں کے اوپر جو ہے نا جن لوگوں نے اپنی پوری تن من دھن لٹا کے جنہوں نے عمل کیا، ان کی زندگیوں کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو پریکٹیکلی میدان میں قرآن و حدیث پر کیسے عمل کرنا ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیسی ہوتی ہے بولیے آپ؟ حساب کتاب چلنے سے ہوتی ہے۔ اور اگر ہمارے ذہن میں نقشہ بیٹھا ہوا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا ایک حساب ہے، اس کا ایک کتاب ہے۔ ہر HR کو اوپر اپنے جو نا CO کو جو نا حساب کتاب دینا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں۔ ہر جو نا کنسلٹنٹ کو جو نا اپنے HR کو حساب کتاب میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں۔ اکاؤنٹس کو جو نا مینٹین کرتا، تو حساب کتاب کی باضابطہ ایک دنیا ہے۔ تو ہم دنیا میں ہی حساب کتاب رکھ رہے ہیں، لیکن آخرت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ خردل کیوں کہا گیا؟ یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو وہ بھی تولا جا رہا ہے، رائی کے دانے کے برابر آپ گناہ کر رہے ہیں تو پھر وہ بھی تولا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، بڑے بڑے چیزیں تو بہت بڑی بات ہے میاں، اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس تو تمہارے رائی کے دانے کے برابر بھی حساب ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا من سمت نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا، جو بولا وہی جو ہے نا ڈوب گیا، اسی کا جو نا بیڑا غرق ہو گیا۔ یعنی خاموش رہنا بھی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو بھی تولا جائے گا۔ آنکھوں سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہ بھی تولا جائے گا، کانوں سے آپ کیا سن رہے ہیں وہ بھی تولا جائے گا۔ اس تولنے کے حوالے سے گزشتہ جمعہ کچھ باتیں میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کہتے ہم کافی ہے حساب کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کی کوئی فائل ڈیلیٹ نہیں ہے، اور کسی میں وائرس نہیں آیا، کوئی خراب ہونے والی کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں ہوگا وہاں پر۔ آپ زندگی میں 50 سال اگر زندگی گزارے، کیا کرے کیا نہیں کرے سب حساب کتاب ہوگا آپ کا۔ اس حوالے سے ایک حدیث شریف آپ سماعت کر لیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتی ہے کہ ایک شخص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سامنے بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے پاس 2 غلام ہیں۔ کون ہے؟ میرے پاس 2 غلام ہیں جو میری تکذیب کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کے پاس 2 غلام تھے، اور اس دور میں جو ہے غلاموں کو خریدا جاتا تھا، باضابطہ جو نا عورتوں کو بھی خریدا جاتا تھا، مردوں کو بھی خریدا جاتا تھا، اور وہ لوگوں سے گھر کے کام و کاج لیے جاتے تھے۔ اگر وہ غلام ان کو نہیں چاہیے ہوتا تو پھر اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ پہلے وہ دور چلتا تھا، لیکن ابھی وہ دور ختم ہو گیا ہے، اب خریدنے بیچنے کا معاملہ نہیں رہا انسانوں کا، غلاموں کا دور اب نہیں رہا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ آدمی نے 2 غلاموں کو خریدا اپنی خدمت کے لیے، لیکن وہ 2 غلام اپنے آقا کی، اپنے مالک کی خدمت کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ مالک کیا کرتا تھا، نافرمانی کی وجہ سے دونوں کو سزا دیتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا۔ تو وہ جو مالک ہے ان کے دل میں خیال آیا، میں تو یہ میرے غلام ہیں، ان کا حق ہے کہ یہ میرے تمام حکم کا پالن کرے، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرے، لیکن یہ میری نافرمانی کر رہے ہیں، میں ان کو مار رہا ہوں، میں ان کو پیٹ رہا ہوں، کہیں یہ میرا معاملہ غلط تو نہیں ہے، کہیں آخرت میں کسی اعتبار سے پکڑ میں تو نہیں آ جاؤں گا۔ لہٰذا اچھا یہ ہوگا کہ جن کو آخرت کا علم ہے، جو آخرت کے احوال بیان کرتے ہیں، جو آخرت کے تمام پنے کھول کھول کے بتاتے ہیں، وہ آمنہ کے لال ہے، کیوں جا کر انہی سے نہ پوچھ لے۔
تو وہ گئے مالک جو ہے نا گئے غلاموں کے مالک سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میں اپنے 2 غلاموں کو نافرمانی کی وجہ سے مارتا ہوں پیٹتا ہوں, تو کیا اس وجہ سے آخرت میں میرا کوئی معاملہ ہے؟ آخرت میں میرا کوئی معاملہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, دیکھیے دیکھو, اگر وہ جرائم کر رہے ہیں, تمہاری نافرمانی کر رہے ہیں, تو وہ جتنا جرم کر رہے ہیں تم اگر ان کو اتنی ہی سزا دے رہے ہو تو تم اللہ سے نہ ثواب کی امید رکھو نہ عذاب کی امید رکھو, برابر برابر ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک پہلی بات. دوسری بات, وہ جتنی تمہاری نافرمانی کر رہے ہیں اس حساب کی جو سزا ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی تم اپنا دل بڑا کر کر سزا میں کمی کر رہے ہو, تو پھر اللہ سے ثواب کی امید رکھو, یہ تمہارے لیے فضیلت ہے. فرمایا سرکار نے, اللہ سے ثواب کی امید رکھو. وہ تمہاری نافرمانی تو زیادہ کر رہے ہیں, تم ان کو سزا دے رہے, لیکن مہربانی کرتے ہوئے, رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم تھوڑی کم سزا دے رہے, تو پھر تمہارے لیے فضیلت ہے کہ تم اچھا کر رہے ہو, ثواب کی امید رکھو. ہاں, تیسری بات, اگر وہ تمہاری نافرمانی کر رہے ہیں, جس حد تک کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے زیادہ تم ان کو مار رہے ہو, پیٹ رہے ہو, اور تم ان پر ظلم کر رہے ہو, سزائیں دے رہے ہو, پھر تو اللہ کی پکڑ سے بچو. تمہارا وہ زیادہ ظلم کرنا یہ تمہارا نامہ اعمال میں تولا جائے گا. یہ حدیث مبارک کو آپ یاد رکھیے. جتنا وہ کر رہے ہیں اتنی سزا دے رہے تو نہ ثواب کی امید ہے نہ عذاب کی امید ہے. اگر کم کر رہے ہیں تو ثواب کی امید ہے, اگر زیادہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو تولے گا. تو کئی لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے, ارے بھائی ہمارا سرونٹ ہے, ہمارا امپلائی ہے, ہمارا نوکر ہے, ہمارے گھر میں کام والی بائی ہے, ہمارے گھر میں کام کرنے والی کھانا پکانے والی عورت آتی ہے, اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے, یہ اسی کی مستحق ہے. اس کو باہر کھڑا جاتا ہے, جھڑکیاں دیے جاتے ہیں, فلاں دیے جاتے ہیں. میرے بھائی وہ بھی ایک انسان ہے, حالات کے مارے وہ آپ کے گھر آ کے پکوان کر رہی ہے, برتن دھو رہی ہے, وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے آپ کے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی غلام ہے, آپ کی باندی ہے, آپ اس کو جو چاہے بولے. آپ اس کو اگر حد سے زیادہ بولیں گے, حد سے زیادہ آپ اس کو ٹارچر کریں گے, زبانی اعتبار سے, بدنی اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے, تو آپ کا وہ ٹارچر کرنا بھی اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں تولے گا. اور اس بندے کو جو حضور کی بارگاہ میں آیا تھا, حضور نے اس کو یہ ساری باتیں بتا کر کیا ارشاد فرمایا, اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. جی, یہ آیت مبارکہ کی سرکار نے تلاوت فرمائی. تو ہم کسی پہ حد سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے. جتنا سامنے والے کا پرابلم ہے آپ اس حساب سے بات کریے. میرے پاس زبان ہے, میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس قوت ہے, میں جیسا چاہے بولتا ہوں, تمہارا کام ہے تم سننا. یہاں سن لیتا بیچارہ, غم کا مارا ہے, مصیبت کا مارا ہے, یہاں تو سن لے گا, لیکن اس کے دل کی آہ کو تو اللہ سننے والا ہے. وہ دل سے جو آہ نکالے گا نا, اس کی آہ صرف اللہ سنے گا. یہ میری بات آپ جو ہے ذہن میں رکھیے. اور ایک حدیث مبارک ہے, یہ اس کو بھی سن لیجئے. یہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن تمام مخلوق سے ممتاز و ممیز کرے گا. ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق سے ہٹائے گا, اس کو ایک جگہ کھڑا کرے گا, اور فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے نامہ اعمال تولو. تولے جائیں گے تو اس کے گناہ اتنے ہوں گے کہ بیان سے باہر ہے. تو سارے گناہ لا کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے تو اس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, نیکیوں کا پلڑا جو نا ہلکا ہو جائے گا, تو وہ پریشان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کیا کوئی انکار ہے؟ کہے گا مالک کیا انکار ہے, دنیا میں تو گناہ کرنے تھے تو میں نے کر لیے, میرا نفس کا دھوکہ تھا, شیطان کا بھٹکاوا تھا, میں دنیا کی محبتوں میں گم ہو گیا, اب انکار کیسے کر سکتا ہوں. انکار بھی اگر بندہ کرے گا نا میرے بھائی, تو اس کے جسم کے حصے جواب دیں گے, نہیں مولا یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ زبان جس پہ اطراء کے بڑے بڑے لوگوں کے آپ دل دکھا رہے ہیں نا, یہ زبان خود آپ کے خلاف گواہی دے گی. یہ ہاتھوں کی طاقت جو مظلوموں پہ آپ جو ظلم کر رہے ہیں نا, یہ بھی آپ کے خلاف گواہی دیں گے. جی, یہ جو جسم پہ اترانا ہے نا میرے بھائی, یہ سب ختم ہو جائے گا, یہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے. ٹھیک ہے.
تو اس کے سارے نامہ عمل تو نہیں کہ گناہوں کا جو نا اللہ کہے گا کوئی انکار ہے؟ بولے مولا کچھ انکار نہیں ہے۔ اچھا کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے میرے مولا۔ ہاں لیکن ہمارے پاس تیرے لیے تو نے جو دنیا میں کیا تھا ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کیا فرما رہا ہے دیکھیے، ہمارے پاس ایک نیکی ہے تیری، اس سے تیری بخشش کا سامان بن سکتا ہے۔ کہے گا مالک تو بڑا مہربان ہے، کیا راستہ بنا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے دنیا میں کفرستان میں رہ کر، کہاں رہ کر؟ کفرستان میں، کافروں کے بیچ میں رہ کر تو نے کفرستان میں ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ تو نے ہم کو یاد کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذرا بلند آواز سے بولیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تم نے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ جو اخلاص کے ساتھ جو تم نے پڑھا تھا نا، اس کی پرچی ہمارے پاس ہے، وہ نیکی ہم کو بڑی اچھی لگی۔ تو نے اغیار کے بیچ میں ہم کو یاد کیا، اودیس میں رہ کے تو نے ہم کو یاد کیا، وہ پرچی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ فرشتوں سے اللہ کہے گا کہ اس کی نیکیوں کے پلڑے میں اس لا الہ کلمہ طیبہ کی جو نا پرچی کو ڈال دے، تو وہ پرچی لا کر نیکیوں کے پلڑے میں جیسے ہی ڈالیں گے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ کلمہ طیبہ ہم آسانی سے گھر بیٹھے مسلمان، ہم گھر میں پیدا ہوئے تو چاچا تایا کوئی مؤذن صاحب آ کے، امام صاحب آ کے یہ کان میں اذان دے دیے، یہ کان میں اقامت دے دیے، تو ہم کو کلمہ طیبہ کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ اس کا ورد جتنا کریں گے اتنے آپ کے دل کے اوپر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے، ایسی غیب کی چیزیں آپ کو خبر جو ہے نا معلوم ہوتی رہے گی۔ صبح و شام اپنا ورد بنا لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ بچا ہی کیا ہے دنیا میں؟ جی میرے بھائی، آپ جس سے بھی دنیا میں محبت کریں گے نا وہ سب بے وفائی کریں گے آپ کے ساتھ۔ ایک خدا ہے جو کبھی آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، ایک بار اس سے وفا کر کے دیکھو۔ ہم بے وفا، کوئی شاعر کہتا ہے ہم بے وفا ہے تو وہ اتنا بڑا کریم ہے، ہم با وفا ہوتے تو وہ کیا ہوتا۔ سبحان اللہ، ہم با وفا ہوتے تو پھر وہ کیا ہوتا، اس کی رحمت کیا ہوتی، کوئی شاعر کہتا ہے۔ اسی لیے اس ذکر کو اپنے زبانوں پہ ہمیشہ جاری و ساری رکھیے۔ کریں گے انشاءاللہ کلمہ توحید کا ذکر کر کے دیکھیے، دلوں کو شادمانی نصیب ہوگی، گھر میں شادیاں ہوگی، خوشیوں کا ماحول ہوگا۔ سب سے بھاری وزن بھرکم جو چیز اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو وہ صرف یہ جملہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ یہ احادیث مبارکہ میں حضرت عمرو بن عاص سے یہ روایت ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث جو ہے نا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ابن آدم کو لایا جائے گا، اس کو میزان کے دو پلوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، ایک فرشتے کو مقرر کیا جائے گا، تو وہ فرشتہ باآواز بلند ساری مخلوق میں اعلان کرے گا، یعنی ایک فرشتہ ہوگا، دو ترازو ہوگا، ترازو میں نیکیاں لا کے اس طرح ڈالے جائیں گے، پھر گناہ لا کے اس طرح ڈالے جائیں گے۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں، امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، نیکیاں جب لائے جائیں گے تو خوبصورت روشنی کے انداز میں لائے جائیں گے، یعنی جس طرح ایک گلدستہ پیش کیا جاتا نا کسی کے سامنے، اس انداز میں آپ کی نیکیاں، آپ جتنے بھی نیکیاں کر رہے ہیں، مسجدیں بنوا رہے ہیں، مدرسے بنوا رہے ہیں، کتابیں چھپوا رہے ہیں، جی آپ جو ہے نا مسجد کے انتظامی امور کو سنبھال رہے ہیں، دین کی جو ہے نا اشاعت کے لیے، اس کی پبلشرز کے لیے جو نا آپ پھیلا رہے ہیں، کہیں کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو ان تمام آپ کی نیکیوں کو ایک گلدستے کی شکل میں بہترین خوبصورت انداز میں لا کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ ہم جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم بےہودگی کر رہے ہیں، ہم آوارگی کر رہے ہیں، یہ تاریک غضبناک انداز میں جو نا یہ آپ کے تمام گناہوں کو جو نا لا کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا، وہ جو ترازو کے سامنے فرشتہ کھڑا ہوگا، سارے اہل محشر کو پکارے گا، اے محشر والو میری بات سنو، میری بات سنو، میری بات سنو۔ بولے کیا ہو گیا ہے؟ یہ بندہ کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ، اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، یہ بندہ کامیاب۔ تو کوئی بندہ اگر کسی بندے کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اگر وہ کامیاب ہو گیا اس کے ایگزام میں، تو گویا کہ اس کی کامیابی کا اعلان سارے محشر میں کیا جائے گا۔ خوشی کا موقع ہے نا میرا بھائی، میرا بچہ 10th پاس ہو گیا تو اس کی فوٹو میں اخبار میں ڈالتا ہوں،
ٹھیک ہے، کیوں؟ میرا بچہ PhD کر گیا تو میں اس کی فوٹو ٹی وی چینل میں ڈالتا ہوں کہ بھائی میرا بیٹا ہے کامیاب ہو گیا، خوشی ہوتی ہے نا۔ تو ہمارا ٹی وی چینل صرف تلنگانہ میں چلتا ہے، آندھرا میں نہیں چلے گا، کیونکہ تلنگانہ آندھرا میں تیلگو بولی جاتی ہے، باہر جو نا گجرات میں گجراتی بولی جاتی ہے۔ آپ کا چینل گجرات میں نہیں چلے گا، گجرات کا چینل یہاں نہیں چلے گا، وہاں گجراتی بولی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی میدان محشر میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، سارے اہل محشر کو وہ فرشتہ ندا دے گا، اے لوگوں سنو، یہ عبداللہ ہے اس بندے کا نام، یہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس نے نجات پا گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اس کے برعکس دیکھیے آپ، اگر کوئی بندہ گناہ کرا اور اس کے بدکاریاں زیادہ تھے تو گناہوں کا پلڑا اس کا بھاری ہو گیا، تو پھر اس کا بھی اعلان کیا جائے گا کیونکہ اس نے اتنی بدکاریاں کی ہے، اے اہل محشر یہ دیکھو کتنا بد نصیب ہے، اس کا نصیبہ جو ہے جہنم ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 4 لوگوں کے سامنے اگر کوئی بات بول دے، آپ اتنے ہماری ایسی انسلٹ کرتے ہیں، آپ گھر کو بلا کے، یہ طریقہ ہے آپ کا دعوت دینے کا؟ ہاں، گھر پہ واٹس ایپ پہ رخا کر دیے گا دعوت کا، میں کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں خاندان کا بڑا، قبیلے کا بڑا، نوکری میں بڑا، چاکری میں بڑا، عزت میں بڑا، میں خان میں پٹھان میں چودھری میں یہ میں وہ، ایسا بلاتے میرے کو؟ گھر کو آنا، میٹھے کا ڈبہ لانا، دعوت دینا، اچھا جو نا خوشی میں دے کے جا کے جو نا رخا دے کے جانا، یہ طریقہ ہوتا؟ اگر سامنے والا چھوٹی سی مسٹیک کرا تو ہم 25 باتیں اس کو گن کے کر دیتے، میری عزت ہے نہیں ہے کوئی مارکیٹ میں یا گھر میں خاندان میں، اس طرح بات کرتے۔ جب ہمارا چہرہ بتایا کہ سارے اہل محشر کے والوں کے سامنے دکھایا جائے گا، یہ دیکھو اس کا فیصلہ جہنم ہو گیا، کتنی بڑی رسوائی ہوگی میرے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی رسوائی ہوگی، تھوڑا سوچیں اس کی شرمندگی کتنی بڑی ہوگی، ذرا سوچیں۔ اور ایک بات میں جو ہے آپ حضرات کو بتانے لگا ہوں، یہ آخری حدیث ہے، میں جو سنا کے اپنی گفتگو کو جو ہے نا ختم کروں گا۔ ایک حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کرتے کرتے سرکار مسکرائے۔ کیا کرے؟ حضور مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت غالباً جو ہے نا حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو مسکرایا ہے، کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ صحابہ کا طرز انداز تھا سوال کرنے کا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 2 آدمی اپنے رب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ اس حدیث کو آپ غور سے سنیے میرے بھائی، میری امت کے 2 آدمی میرے رب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور ایک آدمی اس میں دوسرے آدمی سے کہے گا میرے مولا اس آدمی نے مجھ پر دنیا میں ظلم کیا تھا، مجھے اس سے بدلہ چاہیے، اس نے مجھے ستایا تھا یا میرے پیسے لے لیا تھا، مجھے جو کچھ بھی کیا تھا اس نے میرے ساتھ کیا تھا، مجھے اس سے بدلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اپنے بھائی پر ظلم کا بدلہ دو۔ اس دوسرے آدمی سے کہے گا کہ بھائی تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے نا تو آج اس کا بدلہ دو۔ اور آخر میں بدلہ کیسا ہوتا معلوم؟ آخرت میں آپ کو سنیں گے تو ہوش اڑ جائیں گے آپ کے۔ ہم جتنے یہاں پر کرتوت کر رہے ہیں، ہم جتنے یہاں پر بدعمالیاں کر رہے ہیں، لوگوں کا کلیجہ چیر رہے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا رہے ہیں، قرضے لے کے واپس نہیں کر رہے ہیں، بہنوں کا حق مار رہے ہیں، والدین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، یہ جتنا ہم کر رہے ہیں نا میرے بھائی، یہ اس کا جو نا وہاں پر موازنہ کیسا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ 2 آدمیوں کو کھڑا کیا جائے گا اور ایک آدمی بولے گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو بدلہ دو۔ بدلے کے بدلے میں کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ آپ کے پاس جتنے نیکیاں دنیا میں کرے تھے، آپ کی نیکیاں پورے نکال کے آپ دنیا میں جس پہ ظلم کرے تھے اس کو دے دی جائیں گی۔ وہ آئی بات سمجھ میں؟ ایک کا نام ہے بکر، ایک کا نام ہے عمر۔ بکر کیا کرا؟ عمر پہ ظلم کرا، ٹھیک ہے، اتنا ظلم کرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اب عمر کیا بول رہا؟ میرے کو بکر سے بدلہ ہونا، تو میدان محشر میں بدلہ کیسا ہوتا؟ بکر کی پوری نیکیاں کس کو دے دی جائے گی؟ بولو بھائی، عمر کو دے دی جائے گی، کیونکہ بکر نے عمر پہ دنیا میں بہت جو نا ظلم ڈھایا تھا، تو پھر بکر کے جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری عمر کو دے دی جائے گی، اور کہا جائے گا بھائی یہ تم نیکیاں لے لو، تمہارا حساب کتاب پورا ہو گیا۔ تو اب میں عمر کو تو پورا حساب کتاب دے دیا، بکر جو ہے نا عمر کو حساب کیا۔ پھر اور ایک آدمی آیا
اس کا نام سمجھے کہ عبداللہ ہے، انہیں آ کے بولا بھائی میرے بھی جو ہے نا میرے ساتھ بھی اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا، پھر مجھے کیا دے گا؟ اب بکر کیا بولے گا کہ اب میرے پاس بچا ہی کیا ہے دینے کے لیے، میں تو سارا بکر کو عمر کو دے دیا، میں نیکیاں تو پوری میری اس کو چلے، میرے پاس کوئی بچا ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا دیکھیے، اب عبداللہ دنیا میں جتنے گناہ کرا تھا نا وہ بھی گناہ سارے نکال کے وہ بکر کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اسٹوری سمجھ میں آئی نہیں آئی بھائی؟ بولیے آئی نہیں آئی؟ بولیے آپ نامہ کنفیوز ہو رہا کیا؟ کچھ آگے پیچھے نہیں ہو رہا نام؟ جی برابر ہے۔ بکر کی نیکیاں عمر کو دے دی گئی، کیوں؟ بکر نے عمر پہ ظلم کیا تھا، اب بکر کے پاس کچھ بچا؟ خالی ہاتھ ہے۔ لیکن اور ایک بندہ آیا، کون آیا؟ دیکھو اب ایسا بولے تو سمجھ میں آتا بھائی، ویسا سمجھ میں نہیں آتا۔ چاچا کی زمین ہڑپ کے کھا گئے تھے، کیوں؟ والد کے انتقال کے بعد چاچا کا بھی حصہ تھا اس کے اندر، یا پھر چلو چاچا بہت دور کی بات ہے، بہنوں کا حصہ تھا، بہن کا حصہ کھا گئے۔ اب میری بہن کا نام ہے خدیجہ، خدیجہ آ کے بولی عزیز پاشا ہمارا حصہ تم دنیا میں لے لیے تھے، بھول گئے؟ بولے ہاں بھول گیا تھا، اللہ تعالیٰ یاد دلاتا یہاں لیا تھا، اس کا حساب اس کو دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ میرے نامہ اعمال کی جتنی نیکیاں ہیں نا میں خدیجہ کو دے دی جائے گی وہ۔ اب خدیجہ ہٹنے کے بعد وہاں سے جو ہے نا پھر وہاں پر کوئی اور ایک خاتون آئے گی، میری دوسری بہن یا تیسری بہن آئے گی، سمجھے، اس کا نام سلمہ ہے، وہ بندی آئے گی، آگے بولیں گی پاشا ہمارے بھی 50 گز پیچھے سے لے لیے تھے، یاد نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہ بھی یاد دلائے گا، اس کے 50 گز پیچھے سے لے لیا تھا نا، سونا ہڑپ لیا تھا اس کا۔ بولے ہاں، لیکن میں بولوں گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں پوری خدیجہ کو دے دیا۔ تو اس وقت اللہ کیا کرے گا؟ سلمہ کے پورے گناہ نکال کے میرے اوپر ڈال دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ گناہ معاف فرمائے میرے بھائی۔ دیکھیے میں بہت تڑپ کے آپ کو یہ بات بول رہا ہوں، میری بات کو اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ وہاں حساب کتاب ہونے سے پہلے دنیا میں اپنا حساب کتاب کر لیجئے، بہنوں سے معافی مانگ لیجئے، ماں باپ سے معافی مانگ لیجئے، بھائیوں سے معافی مانگ لیجئے، یہاں معافی کی گنجائش ہے۔ یہاں اگر وہ سامنے والا معاف کر دیا تو اللہ مجھ سے حساب کتاب نہیں لے گا۔ یہاں معافیاں مانگ لیجئے، یا جو ہو سکتا کر لیجئے ماں باپ سے۔ اچھا وہ والی ماں جو آپ کو بات بتایا تھا، کلمہ طیبہ پلڑے میں ڈالنے کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا، اس کے اپوزٹ میں ایک بات سن لیجئے، ایک بندے کی نیکیاں نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے تو اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کہا جائے گا یہ جنتی ہو گیا، لیکن اچانک فرشتہ ایک آ کر کہے گا کہ جو نا نہیں ایک پرچی ہے ہمارے پاس جو محفوظ ہے، یہ اس کے گناہ ہے، یہ اس کا گناہ ہے، یہ اس کے گناہوں کے پلڑے میں ڈالے۔ تو وہ گناہوں کے پلڑے میں جیسے ہی ڈالا گیا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جنتی شخص دوزخی ہو گیا۔ تو اس کو جب دوزخ کے فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ پلٹ کے اللہ سے کہے گا مولا میرا تو فیصلہ جنتی ہو گیا تھا، اس پرچی میں نہ جانے ایسا کیا لکھا ہو گیا کہ میرا فیصلہ دوزخی ہو گیا، آخر مجھے بتا تو دے کہ میرا گناہ کیا تھا۔ تو اس پرچی میں لکھا ہوگا جب تو زبان کھولتا تھا اپنے ماں کا کلیجہ چیرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب بات کرتا تھا تو والد کو تکلیف دیتا تھا، والدین سے چیخ کے چلا کے بڑی بڑی باتیں کرنے والا، اگرچہ کہ اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، لیکن یہ ایک گناہ ایسا ہوگا کہ اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ خدا کے لیے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ میرے بھائی، انہوں نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے ماں نے آپ کو پالا ہے، اس لیے دنیا بھر میں آپ دیکھیے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اوریجنلٹی کہیں نہ کہیں ختم ہو رہی ہے۔ ایک ہی ماں کی ممتا ہے جس کی اوریجنلٹی کچھ بھی کر لو دنیا ختم ہو جائے وہ ختم نہیں ہوتی، اس کی محبت اپنی اولاد سے بے لوث محبت ہوتی ہے، بے غرض محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ بیوی بھی ایک حساب سے اپنے شوہر سے غرض کے لیے محبت کرتی، کھلائے گا پلائے گا گھمائے گا کرے گا، لیکن ماں اپنے بیٹے سے بے غرض محبت کرتی ہے اور اس کا ہم کلیجہ چیر دیتے۔ شاید ہم سے ہو رہا ہوگا یہ گناہ میرے بھائی۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی کوئی سورت کی آیت ہے، اچھا میں یہ جو بیچ میں جو آیتیں بول رہا ہوں نا آپ کو شاید جو نا یہ آیتیں میں بول کے چلے جاؤں گا، آپ کو جو نا شاید اس کی خبر نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے نا یہ ہمارے جناب محمد عظیم صاحب کو آپ دعا دیں اللہ ان کی عمر دراز کرے۔
ان کے بچوں کی خوشیاں انہیں نصیب کرے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کی خدمت لے رہا ہے۔ میں بیچ میں جہاں کہیں بھی جو بھی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، جبکہ یہ حافظ تو نہیں ہے، نارمل قرآن پڑھ لیتے ہیں، حافظ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ پوری محنت کر کے میں جہاں سے بھی قرآن کی 6666 آیات میں جہاں بیچ میں سے آیات پڑھتا ہوں، وہ آیت کو یہ دھنتے گھر جا کے دھن کے نکال کے وہ ویڈیو کے سامنے ڈالتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو۔ میں ان سے پوچھا آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کوئی بندہ پڑھے گا تو مجھے ثواب مل جائے گا، اس کا بھلا ہو جائے گا، مجھے ثواب ملے گا۔ تو ماں باپ کے حوالے سے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ کیا مت کہو؟ بولیے اف۔ عربک لینگویج میں اف کا کوئی معنی ہی نہیں ہے میرے بھائی، لیکن پھر بھی الف فا اف یہ ورڈ یوز ہوا قرآن میں۔ اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ مجھے کالز آتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ مولانا اگر میں ہمارے بچے کو پیسے نہیں دی تو ہمارے بچہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ بچہ پیوٹ ہے، اگر پیسے نہیں دیے تو بچہ ماں کو گالیاں دیتا ہے میرے بھائی۔ اور میں جہاں رہتا ہوں وہاں حال ہی میں جو ہے نا ایک فساد ہوا، پراپرٹی کے لیے جو ہے نا بیٹا اپنے باپ کو مارنے جا رہا ہے، اور کتنی بڑی تعجب کی بات ہے، ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، رینڈملی بول رہا ہوں، اولڈ سٹی کے اندر کوئی ایک شہر میں ایک بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا، قریب ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ بڑے بزرگ آدمی تھے، داڑھی وغیرہ تھی ان کے، اچھے چہرے والے تھے بیچارے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ کوئی غور نے نہیں مارا، لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ آدمی خود بخود نہیں مرتا، اپنے ہی لوگ اسے مار دیتے ہیں۔ بیٹا باپ کو مارا، یہ ایک 4-5 دن پہلے کی خبر ہے، پیپر میں نیوز آئی ہے، اولڈ سٹی کی خبر ہے۔ ایسے بھی اولاد ہوتی ہے، کلیجے چیرنے والی اولاد، دل دکھانے والی اولاد۔ کوئی ماں کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی باپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ اب تم بوڑھے ہو گئے، خاموش بیٹھو وہاں کونے میں، بڑے بڑے باتیں نہ کو کرو، ہو گیا تمہارا کام۔ ارے میاں میں تم کو پالا، پال کے احسان کرے، ہم نہیں پال رہے تمہارے کو۔ اب کیا باتیں بولتے ہیں میرے بھائی۔ وہاں جھڑکیاں دے کے آ کے یہاں مسجد میں اللہ گھر میں بیٹھ کے تسبیح گھما رہے، وہاں پر نیکیوں کے پلڑا آپ کا بھاری ہوں گا، یہ تسبیح گھمانا کام آئیں گا، لیکن وہ جو جھڑکی گھر میں دے کے آئے تھے نا، بڑی بڑی بات کر کے جو آئے تھے نا، وہ پھر گناہ کے پلڑے میں اتنا بھاری ہوگا، اتنا بھاری ہوگا کہ تیرے نیکیوں کا پلڑا اڑ جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جی، ماں بھی جائیں گی، باپ بھی جائیں گا دنیا سے، ہم بھی جائیں گے، لیکن وہاں چٹھی محفوظ ہو جائے گی میرے بھائی۔ بڑی بڑی بات مت کرے، ماں باپ کا کلیجہ نہ دکھائیں۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو بات مت کرے، خاموش ہو جائے۔ اگر ماں باپ سے آپ کا کوئی آرگومنٹ ہے، کوئی مسئلہ اگر ہے، انٹرنلی ایشو کوئی ہے، خاموش ہو جائے، بڑی بڑی بات نہ کرے، ادب سے بات کریں۔ اور حیدرآباد میں اتنے ایشوز ہو رہے ہیں، بیوی کو دیکھا ماں کو چھوڑ دیا، بیوی کو دیکھا باپ کو چھوڑ دیا، نہیں چلے جاؤ اولڈ ایج ہوم میں مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی، اولڈ ایج ہوم میں۔ کتنے اولڈ ایج ہوم حیدرآباد کے اطراف اکناف، گٹکے سر، پٹین چرو، وہاں جا کے میڈچل میں اگر جا کے دیکھیں گے، ہمارے ایک تو قریبی دوست ہے، وہ گٹکے سر کے آگے زمین لیے تھے، ہم ان کی زمین دیکھنے گئے تو ان کی زمین سے 40 قدم دور پہ ایک اولڈ ایج ہوم بنا ہوا ہے۔ مولا بھائی یہ کیا ہے؟ بولے یہ ایسے لوگوں کے لیے جن کے بچے جو نا ماں باپ کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اچھا یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں؟ بولے مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلمان بھی آتے ہیں۔ خیر غیر مسلمان آتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی لا نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن یہاں آمنہ کے لال نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا تھا، تم جنت کو لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں کیسے رکھ دیے میرے بھائی؟ اللہ ہو، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ تھا، تم اس دروازے کو لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں کیسا رکھ دیے میرے بھائی؟ ارے کوئی گھر کی جنت بھی نکالتا ہے یار گھر سے، کتنی تعجب کی بات۔ کوئی گھر کا دروازہ چھوڑ کر دروازے کے بغیر کوئی جنت میں جائے گا؟ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، دروازے کے بغیر جنت میں جانا ممکن ہے؟ دروازہ ہی تو ہے نا جو اندر میں داخل ہو گیا۔ یار اپنا دروازہ، اپنی جنت لے آ کے اولڈ ایج ہوم میں، اب تمہارا بچا ہی کیا ہے؟ اب کچھ نہیں بچا ہے تمہارا۔ اچھا تمہارے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم تو نصیب ہو گیا ہوگا، لیکن تم نے جو بدسلوکی کی ہے نا، آگے چل کے تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ یہ ماں باپ کے حوالے سے بہت لمبی ٹاپک ہے، میں اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو زندگی نے وفا کیا تو پھر کبھی بات کروں گا۔ بس یہ جتنی جو نا ترازو میں جو نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، وہ جتنی احادیث ہے میں نے آپ کو بتایا، اس کو اپنے ذہن میں رکھے۔ باقی باتیں آپ کو ویڈیو کے اندر جو ہے نا اگر کچھ بھول رہے ہیں تو آپ کو مل جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے ہمارے درس قرآن کو قبول فرمائے۔
جتنے حاضرین جمع ہوئے حاضری کو قبول فرمائے، ہماری دلی جائز تمنا کو پوری فرما میرے مولا۔ اگر ہم سے ہمارے گناہ کو زیادہ ہو رہے میرے مولا، تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔